آپ سب لوگوں کا ایک سوال تھا کہ ڈکی کا چینل تو این سی سی اے کے پاس ہے، یہ ڈکی نے ویڈیو کیسے اپلوڈ کی ہے؟ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ڈکی نے اپنے ولاگ کے اندر کیا کیا ڈنڈی ماری ہے، کیا کیا ایسی چیزیں چھپائی ہیں کہ جو اس نے ابھی بتانی ہیں۔ کچھ ایسی ویڈیوز ہیں وہ بھی ڈکی نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لے کر آنی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ ڈکی کے اس الزام کے بعد جو اس نے ولاگ کیا ہے، اتنے بڑے الزام جو لگائے، اس کے بعد این سی سی اے کا کوئی موقف کیوں نہیں آیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی ہی این سی سی اے کے جو اہلکار تھے یہ سارے معاملات جو ہے وہ کر رہے تھے۔ میں آپ کو یہ چیز بتاتا جاؤں کہ ڈکی کا جو مین چینل ہے وہ اس ٹائم این سی سی اے کے پاس ہے، کورٹ کے اندر ہے وہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد اس کو جو ایکسیس دی گئی ہے وہ ایک ایڈمن سے دی گئی ہے، وہ ایک ٹمپریری جو ایک چینل ہوتا ہے، مطلب اس سے وہ ایک ایکسیس دی جاتی ہے، وہ اس کا مین چینل سے جو ہے نا وہ صرف ویڈیو اپلوڈ کرنے کا ہی مقصد ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اس بیس پہ یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے۔ اور دوسری میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاتا جاؤں کہ ڈکی کے پاس وہ ویڈیوز پہنچ چکی ہیں جن ویڈیوز میں اس بچے کے سامنے ویڈیو کال کروائی گئی اور ڈکی کے منہ پر تھپڑ مارے گئے۔ اس کے بعد ایک اور ویڈیو بھی ہے جو کہ سرفراز چودھری نے اس کو اپنے آفس کے پیچھے جو ہے ایک جگہ پہ وہاں پر بھی تھپڑ مارے۔ یہ 2-3 ویڈیوز ہیں، اور یہ ویڈیوز میں آپ کو بتاتا جاؤں یہ ویڈیوز کس کے پاس ہیں۔ یہ ویڈیوز نعیم مصطفیٰ صاحب جو جرنلسٹ ہیں ان کے پاس یہ ویڈیو ہے۔ اب ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ یہ پوری کی پوری ایک سٹوری لکھی گئی، ایک پلان بنایا گیا، اور اس پلان کے مطابق جو ہے یہ ایک حدود ضربہ جو ہے وہ سیٹ کیا گیا کہ چیک کیا گیا کہ ڈکی کا لائف سٹائل کیا ہے، اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، اور باقی یوٹیوبروں کا کافی سارے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اس بندے کا جو ہے وہ کسی کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ رجب اور دوسرے جتنے بھی یوٹیوبر ہیں وہ کافی ہوشیار ہیں، ایکٹیو ہیں، اور ڈکی جو تھا اس کا کوئی اتنا بڑا کوئی مین تعلق نہیں تھا۔ اب کہانی مین شروع کہاں سے ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اس کو ایئرپورٹ سے پکڑا، اس کے بعد جو ہے اس کو پیش کیا گیا، اس کے بعد ریمانڈ لیے گئے، اس کے بعد تھپڑ مارے گئے، اس کے بعد جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کے اندر جو ہے وہ جو ڈائریکٹر صاحب تھے انہوں نے اتنا زیادہ کام نہیں کیا جتنے زیادہ انہوں نے پوڈ کاسٹ پہ پوڈ کاسٹ دی۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے ایک ایسا بیانیہ بنایا جیسے ایک ڈکی بہت بڑا دہشت گرد ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ اس نے اتنا جو ہے وہ کرپشن سے پیسہ بنایا۔ انہوں نے انویسٹیگیشن کم اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے پوڈ کاسٹ زیادہ دیے ہیں۔ اس کے بعد ڈکی کا جو میجر لاس ہوا ہے، سب سے بڑا لاس جو ہوا ہے، ڈکی کی وہ ٹریڈز تھیں جو کہ چل رہی تھی، انہوں نے وہ ٹریڈ لاس میں بند کی ہیں، اور وہاں سے ڈکی کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اور اس کو بعد جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ یو ایس ڈی ڈالرز کے اندر کنورٹ کر کے اپنے اکاؤنٹس میں بھیجے گئے، وہ وہاں پر ڈکی کو بہت زیادہ جھٹکا ملا ہے۔ اور اس میں اس پورے کے پورے سفر کے اندر جو ہے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ڈکی کی کسی نے نہیں سنی سوائے اللہ پاک کے، کہ اللہ پاک نے جو بگ برادر ہے اس کو ایک فرشتہ بنا کر بھیجا کہ وہ آئے اور انہوں نے اس طریقے سے مدد کی۔ اب سوشل میڈیا پر یہ چیز الزام لگائی گئی تھی، این سی سی نے بھی یہ الزام لگایا تھا کہ اروب جو ہے وہ اس میں ملوث ہے، وہ بھی گیمبلنگ کرتی ہے، تو سر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ اس کی مسز ہیں تو وہ گیمبلنگ میں کیسے وہ آ سکتی ہیں۔ لیکن اروب نے ایک بہت اچھی چیز یہ کی ہے کہ انہوں نے کہ جو اچھا وقت ہے وہ بھی دیکھا اور برا وقت بھی ان کے ساتھ اکٹھے وہ کیا۔ اب یہ دونوں جو ہے وہ سٹرانگ ہو گئے ہیں، اب یہ دونوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جان بھی چکے ہیں کہ ہم مشکل میں اور آسانی میں کس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ڈکی نے بیسیکلی جو ڈنڈی ماری ولاگ کے اندر وہ یہی چیزیں ہیں، اس نے مین چیزیں نہیں بتائیں جو کہ اس کے پاس ویڈیوز ہیں۔ نعیم مصطفیٰ صاحب نے کلیم کیا یہ چیز کہ ڈکی کو میں نے ویڈیو بھیج دی ہیں ضمانت کے بعد۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایف آئی اے جو اب تحقیق کر رہی ہے، جو این سی سی ہے جو اس نے ڈکی کو جو مارا ہے، حالانکہ این سی سی اے اور ایف آئی اے ان میں یہ ایک چیز عموماً طور پہ دیکھی جا سکتی تھی کہ جو ایف آئی اے ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ تحقیق کرتا ہے، اس کے بعد مقدمہ درج کرتا ہے۔ این سی سی اے جو ہے وہ اس کا جو ایک ایسا نیریٹو تھا کہ یہ مارتے کسی کو نہیں ہیں، یہ انہوں نے یہ چیز مطلب سوچا جاتا تھا کہ یہ مارتے کسی کو نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ ڈکی کے اوپر اس طرح تشدد کیوں کیا گیا، اس کو اتنا زیادہ کیوں مارا گیا؟ یہی چیز جو ہے وہ جب ایم آئی کا نام لیا گیا، پاکستان کے معزز اداروں کا نام لیا گیا، تب جا کے جو ہے اداروں کو سمجھ آئی کہ جناب اب جو ہے یہ ہمارے نام پہ جو ہے وہ کسی کو لوٹ رہے ہیں اور پیسہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ پھر اداروں نے جب اس چیز کے اوپر ایکشن لیا تو پھر جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ اور ڈکی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا جاؤں کہ
बिग ब्रदर तो थे ही थे, लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त जो काम किया वो जुनैद सलीम ने काम किया। डकी का एक दोस्त वो भी एक फ़रिश्ता साबित हुआ। जो जावा फूड्स के जो ऑनर हैं, वो डकी से मिलने जाते हैं और वो जब पिज़्ज़ा लेकर उसके पास जाते हैं डकी के पास, तो डकी जो है वो रो रहा होता है और डकी ने उनको कहा कि खुदा के लिए मुझे कम मारें। और यही चीज़ जो है वो जर्नलिस्ट जो जुनैद सलीम जो है उनके पास उन्होंने ये पैगाम भिजवाया कि डकी को मारा जा रहा है। तो उन्होंने अपने पॉडकास्ट के अंदर ये ज़िक्र किया। वहाँ से जो है केस को थोड़ा-सा जो है ना हाइप मिली। अगर ये चीज़ सोशल मीडिया पे ना आती, तो डकी जो है वो उधर सड़ता-मरता रहता और गलता रहता। ये सारी चीज़ें जो है वो अब जो ये आपके ज़हन में एक सवाल चल रहा होगा कि डकी की जो वीडियोज़ हैं, वो कैसे आईं? वो क्यों जो है वो नईम मुस्तफ़ा साहब के पास क्यों आईं? बेसिकली जो वीडियोज़ बनाई जा रही थी, वो वीडियोज़ इस वजह से बनाई जा रही थी कि डकी की फैमिली को डराया-धमकाया जाए, वो वीडियोज़ दिखाकर। और इसके जितने भी दोस्त आ रहे थे, उनको भी ये चीज़ें जो है वो शो करा रहे थे। अब जो मैं कहता हूँ कि डकी के केस में ना 4 मेन हथियार इस्तेमाल किए गए हैं डकी के खिलाफ। अब वो मेन हथियार क्या हैं? वो ये हैं कि अरूब, उसकी डकी की वालदा, उनके भाई और एक और बंदा जो कि जावा फूड्स के जो ओनर हैं, उनको जो है वो इस्तेमाल किया गया है। जो वीडियो आपको मैं बताता जाऊँ कि जो वीडियो इस टाइम वो बच्चे के सामने जब सरफराज चौधरी जो है वो सिगरेट पीते हुए और पूछ रहे हैं कि तुम इसको जानते हो? तो तो बच्चा कहता है जी हाँ, मैं इसको जानता हूँ, ये डकी भाई है। तुम इसके व्लॉग देखते हो? तो वहाँ पर जो थप्पड़ मारा गया पीछे से डकी को, वो थप्पड़ जो है वो उसकी वीडियोज़ अभी जो है मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं कि ना एक बार लावा जो फटेगा तो फिर फटेगा, सारा ही फटेगा। वीडियोज़ मार्केट में लाज़मी तौर पर आएँगी और मैं समझता हूँ कि डकी के लिए एक अच्छा लोगों ने ट्रेंड बनाया। लोग रो रहे थे, बार-बार लोग दहाड़े मार रहे थे कि ये इस तरह भी हो सकता है। आप अंदाज़ा लगाएँ कि ये छोटे फ़िरौन हैं, जिन्होंने ये काम किया है, तो जो बड़े अफ़लातून बैठे हैं, वो क्या करते होंगे लोगों के साथ? ये काफ़ी सारे लोग जो है वो सवाल उठा रहे हैं और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता जाऊँ, वो ये है कि शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जो हैं वो एक ख़त लिखने जा रहे हैं और वो ख़त जो है वो चीफ़ जस्टिस को उन्होंने कहा कि मैं ख़त लिख रहा हूँ और ये मैं उनको कहूँगा कि जो डकी के साथ ज़ुल्म हुआ है, ये क्यों हुआ है? ये सारी चीज़ें अब एक-एक बंदा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ट्रेंड बना रहा है और ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा ऊपर है। हमने देखा डकी का 52 मिनट का जो व्लॉग था, वो राउंड अबाउट 10 मिलियन क्रॉस कर चुका है। लोगों ने ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड बनाया हुआ है कि डकी के साथ जो है वो इंसाफ किया जाए, डकी के साथ इंसाफ किया जाए। लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि जो बिग ब्रदर है, ये अब जो है वो डकी के 100 दिन के बाद क्यों आया? पहली बात तो ये है कि जब इदारे का नाम लिया गया, देन ये सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे नाम पे जो है ना ये सारा कुछ हो रहा है, तो फिर बंदा जो है बिग ब्रदर जो है वो इन्वॉल्व हुआ और मैं समझता हूँ कि इंसान की दुनिया में ना, इंसान की ज़िंदगी में एक बिग ब्रदर लाज़मी होना चाहिए और सैल्यूट है हमारे इदारों को और डकी की जुर्रत को भी सलाम है, उनकी बेगम को भी सलाम है। बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने जो है ना ये केस को देखा और अभी ट्रायल बाकी है और फर्दर जो भी प्रोसीडिंग होगी मैं आपको लाज़मी बताऊँगा। पोस्ट पाकिस्तान चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।